अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अगर हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में मोस्ट डिबेटेबल या मोस्ट डिस्कस टॉपिक अगर रहा है तो वो ये कि इज़ इमरान खान ए कम्पिटेंट लीडर और इज़ ही ए पर्सन दैट पाकिस्तान नीड्स और नॉट। तो अगर इसकी मुतालिक अगर बात की जाए तो दो किस्म के लोग हमें मिलते हैं। पहला ग्रुप कहते हैं कि येस ही इज़ कॉम्पिटेंट एंड ही इज़ द ओनली वन हु कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या जितनी भी पॉलिटिकल क्योस है हमारी, या जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारे थोड़े क्लैशेस हैं उनको भी ठीक कर सकता है, या और रीज़न भी इसके साथ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ हैंडसम, या अगर फ़ॉरेन टूर पे जाते हैं तो शलवार कमीज़ में जाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और ना ख़त पढ़ के बात करते हैं वगैरह वगैरह। दूसरा जो ग्रुप है उसकी ये पर्सपेक्टिव है कि नो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, he is merely knows how to deceive innocent people being a populist leader। और जो being a prime minister उन्होंने टाइम गुजारा है वो खुश भी है जो दूसरा ग्रुप है, क्योंकि जितनी भी मिथ थे रिकॉर्डिंग हैं वो क्लियर हो गई और अब लोग क्लियर हैं, उनको पता चल गया लोगों को कि वो सिर्फ बातें कर सकता है। अब बात करते हैं कि एक लीडर को कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं, उनकी जो नेगोशिएशन का तरीका है या उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो आज एक बुक की रिव्यू करेंगे और फिर वो अप्लाई करेंगे इमरान खान पे। बुक का नाम है द मिथ ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर बाय आर्शी ब्राउन। बट बिफोर जम्पिंग इनटू रिव्यू आई थिंक डिस्कसिंग द ऑथर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पता चले कि वो किस मिजाज का बंदा है, वो कैसे आया जो बात कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल वो इसमें एक्सपर्ट है या नहीं है। आर्शी ब्राउन जो है ही इज़ अ ब्रिटिश गाय, और जो क्वीन की तरफ से जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो ऑनर मिलते हैं वो भी इनको बहुत सारे मिले हैं, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं, कि प्रोफेसर हैं। अब हमारा ये ख्याल होता है कि एक लीडर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वन मैन आर्मी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक लीडर को बिल्कुल भी ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वन मैन आर्मी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो इस तरह ये जस्टिफाई करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हो और मीडिया का सारा फोकस उस पर आ जाता है तो इस एक टाइप की वो एरोगेंट बन जाता है, एक टाइप का एरोगेंट बन जाता है, और फिर लोग भी यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये है, और वो भी समझ लेता है कि अगर हूँ तो मैं हूँ ड्यू टू मीडिया। इस तरह नोम चॉम्स्की कहते हैं कि द वन हु कंट्रोल मीडिया कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल, कि जो मीडिया दिखाते हैं तो वो ऐसा है कि लोगों की माइंड को वो कंट्रोल कर रहा है, कि बस मीडिया जो दिखाता है लोग उस पर यकीन करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वन मैन आर्मी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके पास पूरा पावर आ जाता है। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री को हम उठा के देख लेते हैं तो अगर पावर अगर एक शख्स को हैंड ओवर हुआ है तो हमें बहुत अजीब नताइज का भी सामना करना पड़ा है। इस तरह वो हिटलर की एग्ज़ाम्पल देते हैं, मुसोलिनी की एग्ज़ाम्पल देते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर आप एक इलेक्टेड शख्स को या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सारे पावर दे देते हो, हैंड ओवर करते हो, तो फिर एक डिक्टेटर में और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है फिर आप उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, फिर डिफरेंस कैसे आ जाता है। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को प्रोफेसर साहब ने कम्प्लीटली रद्द किया हुआ है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि एक लीडर में मोडेस्टी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, आजिज़ी उसमें होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक इमरान खान डजंट फील लाइक अ गाय कि उसमें हम्बलनेस है, उसमें आजिज़ी है, या वो दूसरों पे भरोसा करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर जितना टाइम उन्होंने गुजारा है तो हमें वो नहीं लगा कि वो दूसरों के साथ मशवरा करते हैं या दूसरों की वो बात मानते हैं, अपने मुताबिक वो चलते हैं, अपने माइंडसेट के मुताबिक वो चलते हैं। जहाँ पे उनको लगा कि गलत चला है तो बस शफलिंग करी या किसी और को हटाया दूसरे को ले आए वगैरह वगैरह इस तरह। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि वो ख़ुद कहते हैं कि जो 70-75 साल का गन है पाकिस्तान का वो 5 साल में नहीं मैं साफ़ कर सकता, इसकी सफाई नहीं की जा सकती। तो
keeping in view, then how you can expect from someone else کہ یہ گن جو ہے وہ بھی 1-2 سال میں وہ صاف کر سکتا ہے. He has to give opportunity and time to other people as well. کیونکہ اگر آپ ایک چیز نہیں کر سکتے اور آپ رہنا چاہتے ہیں 10-15 سال کے لیے being a prime minister, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اور لوگوں کی بھی ٹائم دو, اور لوگوں کی بھی موقع دو. ایسا نہیں ہے کہ بس 1 سال یا 2 سال وہ ایک سیٹ پہ رہا ہے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا, he is unable to do these given task, اور آپ شفلنگ کی اور ایک کو ہٹائیں اور دوسری کو لے آئے. تو تیسری بات جو پروفیسر صاحب نے کہی ہے, وہ کہتے ہیں ایک اچھی لیڈر کو جس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کو نیگوسیشن آنا چاہیے. نیگوسیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک بہت زیادہ فیمس سینٹنس ہے, وہ کہتے ہیں کہ دا اسمارٹر پیپل آلویز ہائر دا اسمارٹیسٹ پیپل, کہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوشیار لوگوں کو بھی ہائر کرے گا. تو اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کے پروفیسر صاحب کی بات کو, تو یا اس جو فیمس سینٹنس ہے, اگر اس کی روشنی میں ہم بات کریں, تو اگر عمران خان کو اپنی ٹیم سے یا اپنے جتنی بھی منسٹر ہے یا کیبنٹ ان سے گلے شکوے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ہیز فیل ٹو ہائر اسمارٹیسٹ پیپل. اب اس میں مسئلہ یہ کہ اس نے صرف بھی پرائم منسٹر آنے کے لیے کہیں نہ کہیں جا کے وہ لوگوں کو اکٹھے کیا, دوسری پارٹی سے آئے اور اپنی سیٹ کی خاطر یا اپنی چیئر کی خاطر. تو بہت ہی ایک عجیب بات ہے ایز پر مائی اوپینین. اب مسئلہ یہ کہ جو لوگ ان کی پارٹی میں آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اب زمزم سے نہائے ہیں, یہ صاف ہے, اب ان کو NRO بھی ملے گا, ان کے ساتھ کمپرومائز بھی ہوگی, وہ ٹھیک بھی ہے, وہ لائی بائڈنگ بھی ہے, سب کچھ. لیکن جو لوگ دوسری پارٹی میں ہیں, فار ایگزامپل اپوزیشن میں ہے یا یہ اپوزیشن میں اور دوسری لوگ حکومت میں ہیں, تو ان کو NRO بھی نہیں ملے گی, اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہے, وہ وائلیشن بھی کر رہے ہیں. جس طرح آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی وائلیشن رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نیگوسیشن کی پوائنٹ کو اگر اس کے مطابق اگر دیکھا جائے, تو یہ بہت زیادہ ایک زبردست بات ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ, ان کو نیگوسیشن کرنی چاہیے. ان کی کر تو وہ رہے ہیں پاکستان کی خاطر, تو پاکستان کی خاطر اگر یہ کہتے ہیں تو اس کو نیگوسیشن کرنی چاہیے. آیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے, فار ایگزامپل انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے, امریکہ کے ساتھ ہے یا انڈیا کے ساتھ ہے, تو نیگوسیشن سکل آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ عمران خان ڈزنٹ سیم اے گائے کہ وہ اس کو نیگوسیشن کا طریقہ آتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹبرن پرسنالٹی ہے اور وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو پرائم منسٹر کی جو چیئر ہے یا سیٹ ہے, وہ اپنی ٹو کوئنچ ہز تھرسٹ وہ اس کو یوز کر رہے ہیں کہ مطلب اپنا بدلہ لے لوگوں سے یا اپنی ضد کو پورا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی ضروری پوائنٹ کہی ہے پروفیسر صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ جو ایک زبردست لیڈر ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کو لے کے ساتھ چلتا ہے. جس طرح مارٹن نے کہا تھا کہ ایک زبردست لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹف ٹائم آنے یا سخت ٹائم آنے پر وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں, ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. لیکن جب اس کو کامیابی ملتی ہے, وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ سب سے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف نہ خود کو دیتے ہیں بلکہ پوری ٹیم کو بھی دیتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان یہاں بھی کمپلیٹ اس کے اپوزٹ ہے, کیونکہ وہ یہی رف لگاتے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہے, سازشیں ہو رہی ہے, اور مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں, اور جو بھی میں کر رہا ہوں وہ میں صرف کر رہا ہوں, میرے جو منسٹرز ہے یا ٹیم ہے وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے. ڈائریکٹلی نہیں اس نے کہا, لیکن انڈائریکٹلی ان کا یہی مطلب ہے, اور اسی وجہ سے اس نے کافی شفلنگ کی ہے. اب پھر بک میں پروفیسر صاحب نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے کہ مطلب الیکشن جیتنے کے بعد وہ ایک بندہ جب وہ ہو جاتا ہے, ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, وہ بک لکھتے ہیں وغیرہ, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں وہ میرے خلاف ہوئی ہیں, یا جتنا بھی میں نے اچھا کام کیا وہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ مجھے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم اب یہ نہ میرا پرسپیکٹیو ہے, نہ آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے, نہ کسی اور کا پرسپیکٹیو ہے, یہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا پرسپیکٹیو ہے اور ایکسپرٹ ہے اس چیز میں. وہ کہتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ پروفیسر صاحب جو ہے آرشی براؤن, اس نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے, اس نے اپنی پرسپیکٹیو اپنی اوپینین دی ہے, میں اپنا پرسپیکٹیو اپنی اوپینین دوں گا. ہر کوئی اپنا پرسپیکٹیو اوپینین دے سکتا ہے, اینڈ وی آل آر ڈفرینٹ اینڈ ہیونگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ریگارڈنگ تھنگس, اینڈ
دس از ہاؤ وی ہیو گرون اپ. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بات کہتا ہے تو وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس میں فلاز ہو, اس کی جو پرسپیکٹیو ہے یا اس کی جو اوپینین ہے, لیکن بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آئی تھنک پروفیسر صاحب از رائٹ. اب اگر میں کنکلوڈ کروں یا کنکلوژن پہ پہنچوں تو اٹ از بینگ کنکلوڈیڈ دیٹ عمران خان از ناٹ اے کمپیٹنٹ یا ہی از ناٹ اے گائے دیٹ پاکستان نیڈ, کیونکہ اس میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں. نہ تو وہ نیگوسیشن کی وہ کوالٹی ہے جس طرح پروفیسر صاحب نے, ارشد براؤن صاحب نے بیان کی ہے, نہ اس میں وہ ٹیم کو لے کے ساتھ چلنے کی ہے, یا اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ مطلب میں ہی ایک ون مین آرمی بنوں, سارا کریڈٹ بھی مجھے ہو, ساری چیز بھی مجھے آنی چاہیے. سب جتنی بھی ادارے ہیں, ویدر اٹس اکانومک اور ویدر اٹس ہیلتھ اور ویدر اٹس ایجوکیشن, اس سب میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں, کسی اور سے بات نہ کروں. تو یہ ایک شارٹ سی بریف سی ریویو ہے کتاب کی. جس طرح میں نے پہلی کہا, کتاب کا نام ہے دا میتھ آف اے اسٹرانگ لیڈر, اور پروفیسر صاحب نے اپنی اس میں اوپینین دی ہوئی, اس میں یہ بات کہتے. تو یہی کنکلوڈ ہم کر سکتے ہیں. وہ کہتے کہ نہیں, ایک لیڈر کو نہ ون مین آرمی ہونا چاہیے, نہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, آرمی کا بالکل میڈیا کا بالکل بھی فوکس نہیں ہونا چاہیے اس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوالٹیز اس نے بیان کی ہے کہ ایک اسٹرانگ لیڈر میں یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے.